ماہر تعلیم و صحت سابق وائس چانسلر ہمدرد یونیورسٹی و ڈائریکٹر کلینکل سائنسز ڈویژن ہمدرد پاکستان پروفیسر ڈاکٹر حکیم عبدالحنان نے پی ایچ ڈی یونانی میڈیکل فیکلٹی آف فارمیسی ہمدرد یونیورسٹی کراچی سے جبکہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی انڈیا سے BUMS کیا۔ آپ پرنسپل ہمدرد طبیہ کالج، پرنسپل ہمدرد المجید کالج آف ایسٹرن میڈیسن، ڈین فیکلٹی آف ایسٹرن میڈیسن ہمدرد یونیورسٹی بھی رہے۔ بعد ازاں آپ کو وائس چانسلر کی ذمہ داریاں سونپی گئیں۔ پیشہ ورانہ اعزازات میں آپ نے شہید پاکستان حکیم محمد سعید لائف ٹائم اچیومنٹ اور میرٹ ایوارڈ حاصل کیا۔ آپ کو شفاء الملک میموریل اکیڈمی حیدرآباد کی طرف سے گولڈ میڈل اور سرٹیفکیٹ سے بھی نوازا گیا اور اعزازی رکنیت بھی دی گئی۔ اسی طرح ایسوسی ایشن آف نیچروپیتھک پریکٹیشنرز اسکاٹ لینڈ کے بھی رکن رہے۔ آپ کو حج میڈیکل مشن میں امتیاز الطب تعریفی اسناد سے بھی نوازا گیا۔ آپ WHO کی علاقائی کمیٹی میں قومی و بین الاقوامی سطح پر 15 سال سے مبصر کے طور پر کانفرنسز میں بدستور شرکت کر رہے ہیں۔ آپ کے قومی اور بین الاقوامی سطح پر 35 سے زائد تحقیقی مقالے جبکہ آپ کی شائع شدہ کتابوں کی تعداد 20 ہو چکی ہیں۔ آپ کا علی بخاری پروگرام صحت کی باتیں لے کر حاضر خدمت ہے، اور ابھی ایک تعارف کرایا گیا ہماری مہمان شخصیت کا، جناب محترم پروفیسر ڈاکٹر حکیم عبدالحنان صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں حکیم صاحب سب سے پہلے تو آپ کو کاشان آسرا میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جی آیا نو آکھنا ہے، آج بڑی خوشی ہے آپ تشریف لائے۔ نہیں، بہت شکریہ، آپ نے اس قابل سمجھا اور یاد کیا اور یہ عزت مجھے بخشی۔ حکیم صاحب ماشاءاللہ پہلے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی جو اسمارٹنس ہے، اور ہم اب سے نہیں، کافی پہلے سے یوں ہی بدستور دیکھتے چلے آ رہے ہیں، اس کی کوئی خاص وجہ آپ نے بڑا اپنے آپ کو مینٹین رکھا ہوا ہے؟ کیونکہ آج کل وہ پیٹ شیٹ کے بڑے مسائل ہیں کہ نکل آتے ہیں باہر، اور وہ بڑے عجیب سے۔ جی نہیں، اصل میں دیکھیے، صحت سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عطیہ خداوندی ہے، جی جسے اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں، اور لیکن انسان کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اس کی قدر کرے، اس کو استعمال کر رکھے اور محفوظ رکھے۔ اس میں چند چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں جو طب یونانی میں بھی پہلے سبق کے طور پر اطباء کو فرسٹ ایئر میں ہی پڑھائی جاتی ہیں، جو اسباب ستہ ضروریہ کہلاتے ہیں۔ اس میں ہوا، پانی، غذا، آرام، ورزش، اچھا، اور آرام میں نیند کے لیے جلدی سونے ہی نہیں کہا گیا ہے بلکہ جلدی اٹھنا بھی، کہ بھائی ٹھیک ہے جلدی اٹھ تو رہے ہیں لیکن سو دیر میں رہے ہیں تو نیند کا پوری کرنا، اور جسم سے جو اخراج ہے، یعنی غذا سے آپ نے انٹیک تو کر لیا لیکن اخراج بھی، ایکسکریشن جو ہیں وہ مناسب طریقے پر ہو رہے ہوں، ان کا لحاظ رکھتے ہوئے اگر زندگی گزاری جا رہی ہو تو بہتر گزر سکتی ہے۔ میں اگر یہ کچھ خیال ہے کہ شاید بہت منظم زندگی گزاری ہو یا صحت کا بہت خیال رکھا ہو، ایسا تو نہیں ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کا اپنا رحم و کرم زیادہ ہے، جو کہا جاتا ہے نا کہ ہے میرے گناہوں پر رحمت کی گھٹا چھائی، کیا جانیے قدرت کو کیا بات پسند آئی۔ تو معاملات یہ ہوتے ہیں، لیکن بہت بنیادی چیزیں جو ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم اپنی صحت کی فکر بیماری کے بعد کرتے ہیں۔ اگر پہلے فکر شروع کر دیں کہ بیماری نہ ہونے پائے، اور اس کا ادراک اور احساس متوازن غذا اور تمام چیزیں تو جو ہیں یہ جو سبھی واقف ہیں، مگر یہ کہ عمر کے کچھ حصے ایسے ہیں کہ وہاں پہنچتے ہوئے ان بیماریوں کے ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ بلڈ پریشر ہو اور آپ دوا شروع کریں تو ان عوامل سے بچ جائیے جس سے بلڈ پریشر ہونا ہے۔ مثال طور پر بلڈ پریشر جو ہے وہ بہت چٹپٹی غذائیں، نمک کی، وہ سب استعمال کرنے سے ہوتا ہے۔ دوسرا جو بلڈ پریشر کا بڑا سبب ہے وہ چکنائیاں، تلی ہوئی چیزیں، مرغن چیزیں کھانا ہے، جو خون کی رگوں کو تنگ کر دیتا ہے، اس کی، یا بہت زیادہ گوشت اس کے استعمال ہیں جن میں یورک ایسڈ ہے، وہ خون کی رگوں کی لچک کو کم کر دیتے ہیں۔ یہ سب وہ غذائیں ہیں جو کہ بلڈ پریشر پیدا کرنے کا سبب ہیں، اور یہ آگے بڑھ کر خدا نخواستہ ہیمریج، برین ہیمریج یا کارڈیک اسٹروک یا اس سب کا سبب بن جاتی ہیں۔ تو جب
آپ اپنی اس عمر کو پہنچ رہے ہیں 40-45 سال اگر کراس کر لیا ہے کوئی بھی شخص، تو ان چیزوں میں خود سے کمی کر دے۔ حکیم صاحب، آپ نے 40-45 سال کی عمر کے بعد کی بات کی. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں عموماً جو ہماری نسل نوجوان نسل ہے، ان کی جو صحت مندانہ ایک طرز زندگی سے بالکل عاری ہو چکے ہیں، دور ہو چکے ہیں. مطلب ان کا نہ سونے کا کوئی وقت ہے متعین، نہ جاگنے کا. اسی طرح ان کی خوراک بھی آپ دیکھتے ہیں جنک فوڈز، اور وہ بہت کولڈ ڈرنکس اور ان چیزوں میں لگے ہوئے ہیں. تو یہ عمل ہمیں تھوڑا سا ان کے لیے کوئی پیغام بھی ضرور ساتھ شامل کرنا چاہیں گے آپ اس؟ جس نے عرض کیا کہ پیدائش سے لے کر، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ پیدائش سے پہلے زمانہ حمل سے صحت جا کے جوڑ جاتی ہے. اس میں جو حاملہ کی صحت کا خیال، اس کو جو غذائیں، اور میرے خیال سے ہماری بزرگ خواتین اس معاملے میں زیادہ باشعور تھیں. ان کو زیادہ پتہ تھا کہ حاملہ خاتون کو کیا غذا دینی ہے، کس طرح کی دینی ہے، کیا خیال رکھنا ہے. پھر پیدائش کے بعد سے معاملات شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد بچے یہ سب اس لیے کرتے ہیں کہ ہم کرنے دیتے ہیں. گھر میں جو روب داب بڑوں کا، بزرگوں کا رہا کرتا تھا، اب وہ میرے خیال سے کچھ دوستانہ ماحول میں زیادہ تبدیل ہو گیا. دوستی ضرور بچوں سے رکھنا چاہیے، مگر وہ اس حد تک بے تکلفانہ دوستی نہ ہو کہ ہم وہ سب ان کو کرنے دیں جو ان کے لیے مضر ہے، صحت کے لحاظ سے بھی اور دوسرے حوالے سے بھی. تو اب سب سے بڑا جو مسئلہ سب ٹی وی بنا تھا کہ ٹی وی پر بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں، وہ پروگرامز نہیں دیکھنا تو ٹی وی پر کھیلنے والے گیمز آ گئے. وہ اس میں کون سی ورزش ہے، آپ اس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور نظر بھی خراب کر رہے ہیں اپنی. پھر یہ موبائل کا جو سلسلہ شروع ہوا اور کمپیوٹر کا، تو اس نے تو بالکل وہ اس میں اتنا زیادہ اٹریکشن پیدا کر دیا کہ گھنٹوں رات تو دن بیٹھے رہیں، وہ اس میں دلچسپی ہے وہ ختم ہی نہیں ہوگی، بیٹھے رہتے ہیں. تو اس سے پورا ایک نظام بگڑ گیا. میں نے عرض کیا تھا کہ وقت پر سونا، وقت پر اٹھنا بنیادی بات ہے. اس کے بزرگوں کو نگرانی کرنی ہے. بہت سے بزرگ ہیں، یعنی والدین میں بزرگ کیا کہوں، وہ ان کو ایک وقت مقرر کیا، وہ موبائل لے لیتے ہیں، ضبط کر لیتے ہیں باقاعدہ. تو بچے تو کریں گے، وہ تو ناسمجھ ہیں، لیکن بڑے کیوں کیسے کرنے دے رہے ہیں ان کو. ہمیں اپنا بچپن یاد ہے، آپ کو بھی یاد ہوگا کہ مغرب کی اذان پر گھر کے اندر آ جانا ہے. بالکل ایسے. اذان ختم ہونے سے پہلے پہلے گھر میں پہنچ جائیں، یعنی کہ اذان ہو چکی ہے اس کے بعد آپ آ رہے ہیں. اور عشاء کی نماز اور اس کے بعد کھانا، ورنہ تو کھانا مغرب کے بعد ہی ہو جاتا تھا، اور پھر بستر میں صبح جلدی اٹھنا ہے. تو یہ ہم نے اپنے لائف اسٹائل یا طرز زندگی کو از خود بگاڑا ہے، اور اس کو واپس لانے پہ تیار نہیں ہے. اس میں کہ شاید ہمارے بچے احساس کمتری میں مبتلا ہو جائیں گے، دوسروں سے مقابلہ موازنہ نہیں کر سکیں گے. اس وقت میں بچوں کی صحت اتنی خراب اور اتنی زیادہ متاثر ہوتی چلی جا رہی ہے کہ وہ امراض جو کہ کبھی 40-45 سال کے بعد ہوا کرتے تھے، جہاں میں نے بھی بات وہاں شروع کی، وہ اب نوجوانی میں ہونے لگے. وہ تعجب ہوتا ہے. آپ دیکھیے بہت کم عمر کے بچوں میں بلڈ پریشر اور شوگر تک لیول اس کا موٹاپا بالکل موٹاپا اتنا زیادہ بچوں میں بڑھ رہا ہے کہ وہ بیٹھے رہنا، کم عمر بچوں میں بیٹھا رہنا، اور پھر وہ مرغن غذائیں اور بازار کی غذائیں. اور دیکھیے جنک فوڈ جو کہ 10 گنا زیادہ قیمت میں آتے ہیں، اس سے زیادہ مفید ہوگی. کہتا ہوں باسی روٹی زیادہ مفید ہے ان برگر اور ان کے مقابلے میں. جو آج کے جو طبیب ہے اس کو کہاں دیکھتے ہیں؟ مطلب طبیب کا طرز عمل، اب اخلاقیات طبیب کا ایک پیج پڑھ رہا تھا کہ سب سے پہلے جو ہے نا اخلاق جو ہے بڑا ضروری ہے ایک اچھے طبیب کے لیے. ہمارے سامنے تو بڑے اچھے لگتے ہیں، اور جب وہ وہاں بیٹھ کے مطب میں ہوتے ہیں ان کا انداز بالکل مختلف ہوا ہوتا ہے. بی دسو تانوں کی مسئلہ ہے، وہ جلدی دسو تسی اور بھی بیٹھے نے باہر. تو ایک چھوٹا سا میں ایک سوال ضرور آپ سے کروں گا، ان کے لیے آپ ضرور اطباء اکرام کے لیے میسیج ضرور دیں. مثال کے طور پر دیکھیں، حکیم جو ہے وہ حکیمانہ، ایک حکیم سب سے بڑھ کے تو اللہ پاک کا ایک اسم ہے، اور اس کے بعد دانائی، دانشمند اور اس طرح کے معنی وسیع و عریض ہے. تو یہ لفظ حکیم تو بہت بڑا لفظ ہے. تو آج کا طبیب کیا وہ حکیم ہو سکتا ہے؟ دیکھیے حکیم
اطباء کے لیے لفظ استعمال ہوتا رہا، اور ڈاکٹر جو فزیشین ہیں یا سرجنس ہیں ان کے لیے استعمال ہوا، اور یہ سوسائٹی نے یہ نام ان دونوں کو دیے تھے ایک نوبل پروفیشن کی وجہ سے۔ ورنہ حکیم اس کے ساتھ لکھا جاتا تھا جو کہ تمام علوم کا ماہر ہو اپنے زمانے میں، صرف طب ہی نہیں، اور ہوا کرتے تھے سب، تمام علوم کا جو ماہر ہو اس کو حکیم کہا جاتا تھا۔ اور ادیب، شاعر، اور ڈاکٹر بھی پی ایچ ڈی کے لیے ہے، جو پی ایچ ڈی اسکالرس ہیں جو بہت بڑے بڑے، ان کے لیے ڈاکٹر ہے، لیکن ایک نوبل پروفیشن سے کیونکہ جڑے ہوئے تھے تو سوسائٹی نے احتراماً یہ لفظ انہیں دے دیا تھا۔ تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اب آج کے مجھ جیسے طبیب اس ٹائٹل کے لائق نہیں رہ گئے، ہم زیادتی کر رہے ہیں اس کو استعمال کر کے۔ دیکھیے، پہلی چیز، مریض کو صرف دوائیں فائدہ نہیں کرتی، ہمارا رویہ اثر انداز ہوتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب کسی معالج کے پاس آیا ہے تو اس نے کس طرح سے اس کا استقبال کیا۔ جب آئیے بیٹھ جائیے، اگر اتنی کہہ دیا تو مریض ہاں فرمائیے، بس حال کہہ رہا ہے سب کچھ۔ 2 جملوں میں بعض وقت مرض تشخیص ہو جاتا ہے، لیکن یہ ہم نے حکیم صاحب صاحب سے ہی یہ گر سیکھا ہے کہ سنتے رہو۔ وہ ہم جیسے معمولی اور بیکار باتیں سمجھ رہے ہیں، وہ گھنٹوں اسی کو سوچتا رہتا ہے کہ سب سے بڑی بیماری میری یہ ہے، اور اس کی وجہ سے میری صحت جو ہے بالکل ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ وہ اگر ہم نے نہیں سنی تو وہ اس کو اسی طرح سمجھتا رہے گا۔ آپ نے ایک بار اطمینان سے سن لیا تو اس کو یہ یقین ہو گیا کہ میں نے سب کچھ کہہ دیا، حکیم صاحب کے علم میں تمام بات آ گئی۔ یہ کہا جاتا ہے نا کہ ایک طبیب کو بہت اچھا لسنر ہونا چاہیے، اور ایک وکیل کو بہت اچھا باتونی۔ وہ وکیل جو ہے دوسرے سامنے والے کو بولنے ہی نہ دے۔ حکیم صاحب تو فرماتے تھے کہ اللہ نے 2 کان دیے ہیں اور ایک زبان دی، زیادہ سننا ہے۔ جی، تو ایک بار اسے سن لیا جائے، اور وہ سب سننے کے بعد ایک دو سے سوال کر کے تشخیص آپ کر چکے ہوتے ہیں، لیکن ایک دو اگر باتیں رہ گئی ہیں تو آپ پوچھ لیجئے، اور بالکل نسخہ لکھواتے وقت اگر آپ نے یہ کہہ دیا اس سے کہ کوئی اور بات کچھ، وہ بالکل مطمئن ہو جاتا ہے کہ مجھے پورا سن لیا انہوں نے۔ تو آپ کا جو رویہ ہے یہ آدھی بیماری تو یہی ٹھیک کر دیتا ہے، اور کوئی دعائیں الفاظ یہ وہ جاتے ہوئے سب کچھ اگر وہ ساتھ میں شامل کر دیے، خوش ہو کے جاتا ہے۔ اچھا حکیم صاحب، جیسے یہ BUMS کی بات ہے اور اسی طرح BEMS ہے، یہ جو ایس فار سرجری آ رہا ہے، تو طب میں ہم نے دیکھا ہے کہ جراحت صغیرہ تو سنا ہے، تو یہ پوری سرجری کیسے اس کے ساتھ؟ نہیں، اصل میں اس کو غلط سمجھا گیا ہے اور غلط انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ BEMS بیچلر آف ایسٹرن میڈیسن اینڈ سرجری، اینڈ لگا ہوا ہے وہاں، تو اگر میڈیسن ایسٹرن کی ہے تو سرجری بھی ایسٹرن کی ہے۔ اس کو کہاں جوڑ دیا لے جا کر، اور آج کی ماڈرن سرجری سے، ایلوپیتھک سرجری سے۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ کچھ امراض سرجیکل پڑھانا لازمی ہوتا ہے، اور وہ پڑھائے بھی جاتے ہیں BMS سبجیکٹ میں، سرجری کورس ہے وہاں، جو قدیم جو پڑھاتے ہیں اس میں جدید بھی پڑھا دیے جاتے ہیں، اور اس کا سبب ہوتا ہے کہ سرجیکل امراض کو تشخیص کر کے اور سرجن کے پاس بھیج دینا۔ مثال طور پر ایکیوٹ اپینڈیسائٹس کا ایک مریض ہے، شدید پیٹ میں درد اٹھا ہوا ہے، اگر طبیب نے ایکیوٹ اپینڈیسائٹس نہیں پڑھا جو سرجیکل ہے، تو وہ تو ہاضمے کی دوائیں دیتا رہے گا اور چند گھنٹوں مریض مر جائے گا۔ تو لازمی ہے کہ وہ تشخیص کر لے کہ اس کو کیا ہے اور فوراً سرجن کے پاس بھیج دے۔ MBBS کے ساتھ BS لگا ہوا ہے، MBBS سرجری تو نہیں کر سکتی، لیکن ایس انہیں پڑھایا جاتا ہے، فزیشین ہو ان کو بھی سرجری کا پتہ ہو، ریفر کرتا ہے ڈاکٹر آگے۔ اور اس میں یہی ہے کہ اس کو اگر معلومات نہیں ہوگی تو ظاہر ہے پھر اگر اسے ایک MBBS کو زیادہ پڑھنا ہے، سرجری کرنا ہے، تو پھر اس کے لیے باقاعدہ کورس کر سرجری کرتا ہے۔ تو یہاں تو طب یونانی میں اصل میں جو تقسیم کیا گیا ہے علاج کو، اس سے پہلا علاج بالغذا ہے کہ غذا سے ٹھیک کرو، دوسرا جو ہے وہ علاج بالتدبیر۔ علاج بالتدبیر میں ریجیمنٹل تھیراپیز ہیں تمام، اس میں بھی دوا نہیں آتی ہے، بہت کم آتی ہیں دوائیں، بیرون استعمال کی دوائیں آتی ہیں۔
تیسرے نمبر پر جا کر علاج بالدوا ہے کہ دواؤں سے علاج کرو. دواؤں کی کیٹیگریز کی ہے پہلا درجہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا. پہلے درجے کی دواؤں سے شروعات کرو، چوتھے کی جو ہیں ان کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں. اور چوتھے نمبر پر جو آتا ہے وہ علاج بالید یا سرجری. تو طب یونانی میں ہزاروں سال پہلے سے ہی 4 اس میں کیا گیا ہے اور سرجری کو سب سے آخر میں رکھا گیا ہے. پھر صاحب ابھی آپ نے علاج بال تدبیر بات کی اور اس میں ریجیمنٹل تھراپی کا بھی ذکر آیا، تو یہ کون کون سی تھراپیز ہیں اس میں؟ اس میں 20-22 ہیں جی. اور اس میں آج کل سب سے زیادہ جو مشہور ہو گئی ہے اس وقت اور استعمال کی جا رہی ہے وہ ہجامہ یا کپنگ تھراپی ہے. اس کے علاوہ فزد ہے اور یہ جو مساج ہے، ٹرکش بات ہیں اور نطول جو پانی دھارا، گرم پانی دھارا جاتا ہے وہ ہے، سکائی ہے. اس طرح کے تقریباً جو ہیں وہ حمام وغیرہ ہیں، کچھ ورزشیں ہیں جو مختلف اس میں کی جاتی ہیں. یہ سب تقریباً 20-22 طریقے ہیں جو کہ ریجیمنٹل تھراپی یا علاج بالتدبیر کے اندر آتے ہیں. منسٹری فار ہیلتھ جو ہماری ہے تو یہ آسانی سے حکمت کو ان تھراپیز کی طرف جانے دے رہی ہیں کہ وہ کر سکتے ہیں اس کا آسانی سے علاج؟ دیکھیے اس میں دقت پیش آ رہی ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ منسٹریز میں طبیب نہیں ہیں جو کہ طبی معاملات اور مسائل کو سمجھا سکیں. وہاں زیادہ تر ایلوپیتھ ہیں، فارمیسسٹ ہیں، وہ اپنے اینگل سے دیکھتے ہیں اور دونوں طریقہ علاج الگ ہیں. ہر ایک کو سوچنے، سمجھنے اور فیصلے کرنے میں اس سبجیکٹ کے ماہر کی ضرورت ہوتی ہے، جس کی وہاں بڑی کمی ہے. دوسرا جو بہت خلا ہے وہ ہماری طبی کونسل جو ہے وہ بہت کمزور رہی ہے ہمیشہ. اور کسی بھی پروفیشن اور منسٹری کے درمیان میں جو پل ہوتا ہے وہ کونسلز ہوتی ہیں. منسٹری کے لوگوں کو فرصت نہیں ہوتی کہ وہ آپ کے لیے کچھ بہتر سوچیں یا منصوبہ بندی کریں. یہ تو اس کونسل کا کام ہوتا ہے کہ وہ اس کے لیے شارٹ ٹرم پلاننگ بھی کر کے دے، لانگ ٹرم پلاننگ بھی کر کے دے، حکومت کو سمجھائے، بتلائے، اپنے پروفیشن کے لیے اچھے فیصلے کرائے. تو کونسل میں اس طرح کے لوگ ہونا چاہیے جو آپ کی آج کی جدید تعلیم جو کہ یونیورسٹیز میں تک پہنچ گئی ہے، ایم فل پی ایچ ڈی تک پہنچ گئے ہیں طب یونانی میں، تو وہ مسائل کو لے کے جائیں اور پھر اسی اپنی علمیت کے حوالے سے وہاں منسٹریز میں بات کریں، اپنے کیس کو پیش کریں اور منصوبہ بندی کر کے ان سے منوائیں. فہیم صاحب یہ فرمائیے، جو اب تک برٹش فارماکوپیا کے تحت یہ سارا سسٹم پاکستان میں جو رائج ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک وہ نیشنل لیول پر بھی کوئی فارماکوپیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، بہت شروع میں ہو جانا چاہیے تھا. ہر ملک کا اپنا فارماکوپیا ہے. انڈیا نے کب اپنا فارماکوپیا بنا لیا، یونانی کا الگ بنا لیا، آیورویدا کا الگ بنا لیا، ہومیوپیتھی کا الگ، ایلوپیتھی کا تو تھا ہی. تو پاکستان میں جہاں اور چیزیں نظر انداز ہوئی ہیں وہ بھی بات پھر وہی پہنچ جاتی ہے کہ یہ سب کام کونسل کے کرنے کے. جی. اس کو تو کبھی کا ہو جانا چاہیے تھا. اس کے نہ ہونے سے بڑے نقصانات ہوئے ہیں. آپ ریگولیٹ نہیں کر پائے. ریگولیٹ تو پھر اسی فارماکوپیا سے ہی ہوتا ہے نا کہ اس کے اندر رہتے ہوئے آپ کو دوائیں بنانی ہیں یا ایکسپورٹ کرنی. ریگولیٹر اتھارٹی کی بات کر رہے ہیں، ڈریپ سے ریگولیٹ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جب ڈریپ بھی اسی سے کرے گا. ڈریپ سے دقت اس لیے پیش آ رہی ہے کہ آپ کا فارماکوپیا نہیں ہے. آپ وہ قراردین یا فارماکوپیا لے جا کر کوئی بھی آپ کی دوا رک رہی ہے، دکھاتے کہ صاحب یہ ہے، اس میں یہ آفیشیل ہے، منظور ہے، قصہ ختم. لیکن آپ کے پاس ایسا کچھ ہے ہی نہیں. اب آپ ریفرنسز وہ یا تو امریکن فارماکوپیا دیکھ رہے ہیں یا برٹش فارماکوپیا دیکھ رہے ہیں، اس میں ہربل میڈیسن پر جو ریسرچز ہیں ان کے اپنے انداز کی ہیں، یونانی کے طرز پہ تو نہیں کی ہوئی نا. تو وہاں بھی ان خود کے ہماری خطے کمزوری کے موافقت رکھتی ہوں گی یہاں کا. جی بالکل. تو وہاں جو ہیں یہ ہماری کمزوریاں ہیں. جی. اور ڈریپ یا ریگولیٹری اتھارٹیز جو ہیں ان کا بن جانا اچھی بات ہے. دیکھیے قانونی گرفت سے ہی پروفیشن پر اعتبار اور اس کی عزت بڑھتی ہے. جب تک یہ نہیں تھے تو آپ کو علم ہے کہ نالوں میں اور جھگیوں میں دوائیں بنتی تھیں اور کسی طرح کا کوئی اس پروفیشن سے تعلق ہے یا نہیں ہے، کوئی دوا بنا دی اور مارکیٹ کر دی. تو ان لوگوں نے تو یہ کنٹرول کر رہے ہیں. مگر یہ کہ
ظاہر ہے کہ ان کے کچھ اصول و قوانین ہیں، اس پہ ہمیں پورا اترنا چاہیے، جو ہماری کمیاں ہیں ان کو دور کرنا چاہیے۔ بالکل یونس صاحب، آپ نے ایک تدبیر بتائی، وہ علاج بالغذا ہے، اور بہت ساری ہماری جو ایسی آئٹمز ہیں جو ہماری کچن میں موجود ہوتی ہیں، جو بآسانی دستیاب بھی ہوتی ہیں، تو آپ کوئی ایسی ادویات یا جڑی بوٹیاں یا وہاں کے اجزاء جو کچن میں موجود ہیں، تو آپ تجویز کریں گے کہ شوگر کے لیے کون سی اس میں بہتری کے لیے ہو سکتی ہے، یا ہائی بلڈ پریشر یا پیٹ کا درد ہو جاتا ہے اچانک گھر میں بیٹھے بیٹھے، کوئی دوائی نہیں ہوتی؟ نہیں دیکھیے، تو عجیب سی بات ہے، ہمارے کچن ایسا لگتا ہے کہ ایک چھوٹی موٹی ڈسپینسری ہے ہر گھر میں، اور بہت سے امراض کا علاج کچن سے ہو جاتا ہے۔ بلکہ تھوڑی سی میں کچھ اور بات عرض کروں، ہمارے کھانوں کے بہت سے جو اس میں اجزاء ڈالے جاتے ہیں یا اس کی ریسپیز ہیں، ایسا لگتا ہے کہ طبیبوں نے وہ ترتیب دیے ہیں، جی۔ اور اس وقت میں کہ جب تک کوئی سائنٹیفک نالج نہیں تھی، اس وقت سے غذائیں کھائی جا رہی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر پائے یا نہاری پک رہے ہیں تو ادرک الگ سے بھی کاٹ کر، اور وہ اسے پکاتے وقت تیزپات بھی اس میں ڈالا جا رہا ہے، دار چینی بھی ڈالی جا رہی ہے، جو سب کولیسٹرول کو کم کرنے والی چیزیں ہیں۔ پودینہ بھی ساتھ میں رکھا جا رہا ہے، اور اگر نہاری وہ سب بہت گرم ہوتی ہے تو ہرا دھنیا جو کہ ٹھنڈا ہوتا ہے وہ اوپر سے ڈال کر، اور خشک دھنیا اس کے مسالے میں شامل کر کے اس کو بیلنس کیا جا رہا ہے، ذائقہ بھی بہتر ہوتا ہے، ذائقہ بہتر کیا جا رہا ہے، خوشبودار وہ ہو رہا ہے، تو بہت جگہ بیلنس کیا گیا ہے۔ اچھا، بیشتر امراض کا علاج شوگر کے لیے کچن کے اندر دار چینی سب سے بڑی چیز، تیزپات موجود ہے، کڑی پتہ موجود ہے، میتھی دانہ موجود ہے۔ صرف شوگر کے لیے اتنی چیزیں موجود ہیں کہ آپ کسی سے بھی کنٹرول کر لیجیے، کیسے تیار کرنا ہے اس کو؟ کر دیجیے۔ جی، دار چینی اگر ہے تو مشکل سے، اگر اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز ہیں تو آدھی چائے کی چمچی ایک پیالی گرم پانی میں کچھ دیر بھگو کے، جیسے قہوہ بناتے ہیں، پی لیا جائے۔ بہت زیادہ ہے صبح شام پی لیں۔ یہی دار چینی کولیسٹرول کو بھی کم کرے گی، بلڈ پریشر کو بھی کم کرے گی، اور شوگر کو بھی کرے گی، اور بادی پن بھی جو باڈی میں اس کے لیے بھی اس کے لیے بھی اچھی ہے۔ اسی طرح تیزپات یا اس کے جو ہو جاتا ہے آپ کا کڑی پتہ وغیرہ، اس کی چائے بھی ان چیزوں میں مفید ثابت ہو جاتی ہے۔ بدہضمی خاص طور پہ بچوں بڑوں میں سب کے لیے اچھا ہے، لیکن یہ کہ 4 چیزیں ہر کچن میں موجود ہوتی ہیں: سونف، پودینہ، سفید زیرہ اور الائچی۔ جی، ایک اگر وہ ہے سونف، ایک چائے کا چمچہ۔ اگر الائچی، تو الائچی میں خیال کر لینا چاہیے کہ سردیوں میں بڑی الائچی لے لیں، گرمیوں میں چھوٹی الائچی، مزاج کے لحاظ سے۔ ایک اگر بڑی الائچی ہے تو 2، اور چھوٹی ہیں تو 3-4 الائچی ڈال لیں۔ سفید زیرہ ایک چائے کی چمچی اس میں ڈال لیا جائے، اور پودینہ 5-7 پتے، یا خشک ہو تو 1 چمچہ اوپر تک بھر کر وہ ایک پیالی پانی میں جوش دیں، نیم گرم پی لیں۔ پیٹ کا درد، بدہضمی، بعض وقت پتلی الٹی یا اسہال، ان سب کو کنٹرول کر لیتا ہے۔ وہی اگر قبض ہے تو اس میں منقع ڈال دیتے ہیں یا انجیر ڈال دیتے ہیں، اور ڈال کے پکا کر اور اسے قبض کو دور کر لیتے ہیں۔ تو کتنی ہی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم کچن سے لے کر اور اس سے آرام سے علاج کر لیتے ہیں۔ اور ہماری جو بزرگ خواتین تھیں اس معاملے میں بھی ان کو بڑی علمیت تھی۔ وہ نانی اماں، دادی اماں کے پاندان تک مشہور ہوتے تھے۔ پاندان بھی ایک چھوٹا سا دواخانہ ہوا کرتا تھا۔ کتھا، چوٹ لگ گئی، خون نکل رہا ہے، کتھا لگا دیا اور سیل کر دیتا تھا، اور ٹھنڈک بھی پڑ جاتی تھی۔ اور پان کی اپنی تاثیر، پان کی اپنی ہے، اور چونا اپنی جگہ وہ استعمال ہوتا تھا مختلف کیفیات میں، امراض میں۔ تو پاندان خود ہی ہوا کرتا تھا۔ لیکن اب معاملہ یہ ہوا کہ آج کل کی جو بزرگ خواتین ہیں وہ نانی اماں اور دادی اماں بننے پر تیار نہیں ہیں، وہ کہلوانا نہیں چاہتی، ہم آنٹی سے آگے نہیں بڑھتی ہوں۔ صاحب، جو اب اگر ہم تعلیم کی بات کریں، کیونکہ ماشاءاللہ آپ وائس چانسلر بھی رہے ہمدرد یونیورسٹی کے، تو یہ کتنا رجحان ہے طلباء کا یا طالبات کا یہ BEMS کی طرف؟ تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ میڈیکل یا MBBS اور BDS کی بجائے BEMS کو بھی ترجیح دے رہے ہیں اسٹوڈنٹس؟ دیکھیے، ہونا تو نہیں چاہیے، مگر مجبوری بھی ہے اور رجحان بھی ہے کہ ہمارے یہاں تعلیم جڑ جاتی ہے آمدنی سے، کہ جو پڑھیں گے اس پر جو اتنا خرچ کریں گے تو ہمیں کتنا ملے گا اور ہماری زندگی کیسے گزرے گی۔ ایک حد تک سوچنا درست بھی ہے،
تعلیم برائے تعلیم حاصل کرنے کا سلسلہ بہت کم ہے. بدقسمتی سے BMS کرنے کے بعد سرکاری ملازمتیں تو ہیں ہی نہیں. پرائیویٹ جابز جو ہیں وہ بھی بہت کم ہیں. کچھ بڑے اداروں کو ہمدرد کو ان کو چھوڑ دیجئے جو بہت خیال رکھتے ہیں، اچھی سیلریز دیتے ہیں، ورنہ یہ کہ تنخواہیں اتنی بھی نہیں ملتی کہ وہ ایک مطمئن زندگی گزار سکیں. تو جب تک کہ گورنمنٹ ڈسپنسریز نہ بن جائیں، سرکاری ملازمتیں نہ نکلیں، اس وقت تک رجحان ادھر پیدا ہونا ذرا سا مشکل ہے. اور درجے کے لحاظ سے اس وقت تک ایک دوسرے کا ایکسیپٹنس بھی پیدا نہیں ہوگا ڈاکٹر اور طبیب کا جب تک کہ اسٹیٹس برابر نہ ہو. وہ اسٹیٹس تعلیم سے ہوتا ہے اور آمدنی سے ہوتا ہے. اور جہاں بھی آلٹرنیٹیو میڈیسن نے ترقی کی ہے، پہلے انہوں نے اس کو درست کیا ہے کہ تعلیم برابر کی، MBBS اور ان سب کو برابر لائے، جابز نکالیں، تنخواہیں ایک کی، پے اسکیل ایک کی، سہولتیں ایک کی. اب برابر پر آ گئے، اب دوسرے کی بات سنیں گے بھی اور سمجھیں گے بھی. بہت شکریہ حکیم صاحب آپ کا. ہم آپ کو اسی طرح گائے زحمت دیتے رہیں گے میں حاضر ہوں جب بھی. اور ناظرین کرام، آپ نے ابھی علم دوست شخصیت جناب محترم پروفیسر ڈاکٹر حکیم عبدالحنان صاحب سے حکیمانہ گفتگو سنی. یقیناً آپ اس سے استفادہ کریں گے. انہی الفاظ کے ساتھ آپ کا علی بخاری اجازت چاہتا ہے. اللہ نے کے بعد. بہت شکریہ.